اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان ہوں۔ تو ناظرین کرام، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم سراقہ بن مالک کے واقعے کو دیکھا، ہم نے مکمل واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس واقعے کو آپ دوبارہ جا کر سن سکتے ہیں کہ کس طرح سراقہ بن مالک جو ہے وہ ایک لالچ پر آ کر 100 اونٹوں کے لالچ میں آ کر اس قافلے کا تعاقب کیا، اور پھر سراقہ بن مالک کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام تفصیلات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ جو 100 اونٹوں کا انعام کفار مکہ نے رکھا تھا، ابو جہل نے دیا تھا لالچ کفار مکہ کو، کفار قریش کو، لوگوں کو، آج ہم اسی لالچ کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہجرت کا یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دفع ہے۔ سراقہ بن مالک کے واقعے کے بعد جب بریدہ بن حصیب نامی شخص کو پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں یہاں پر، یعنی کہ مسجد کعبہ کے قریب یہ قافلہ موجود ہے، تو بریدہ بن حصیب کیا کرتے ہیں کہ اپنے قبیلے کے 70 نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس نیت سے نکلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں گے اور 100 اونٹوں کا انعام پائیں گے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین کرام، جب ان کی ملاقات اس قافلے سے ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے جواباً کہا بریدہ بن حصیب۔ تو ناظرین کرام، اس کا جواب سن کر، سماعت فرما کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی جانب دیکھا اور کہا کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، حالات درستگی کی جانب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو اس نے کہا بنو اسلم سے، جو بنو سہم کی ایک شاخ ہے، اس سے میرا تعلق ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو بکر، ہم محفوظ ہو گئے ہیں، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اور پھر جب بریدہ بن حصیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کون ہیں، تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اللہ کا رسول ہوں۔ تو ناظرین کرام، بریدہ بن حصیب جو ہے وہ ایک لالچ میں آیا تھا۔ جب اس شخص نے یہ تمام تر گفتگو سنی اور اس کے دل کی دنیا چینج ہو چکی تھی، سراقہ بن مالک کی طرح وہ بھی حیران ششدر رہ گیا، اس کے دل کی دنیا چینج ہو چکی۔ آیا تو اس لالچ میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروں گا اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کروں گا، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے آمنے سامنے تو من کی دنیا ہی چینج ہو جاتی ہے۔ سینے میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین کرام، بریدہ بن حصیب جو ہے وہ جو اس لالچ میں اس آس پر آیا تھا، یہاں پر ٹوٹل سینیریو چینج ہو گیا۔ بریدہ بن حصیب اپنے 70 ساتھیوں سمیت اسلام کی آغوش میں آ گیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین کرام، روایت میں ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے قیام کرنے کے بعد آگے روانہ ہونے لگے یثرب کی جانب، تو بریدہ بن حصیب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ تو بریدہ بن حصیب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت ایک پرچم بلند رکھنا چاہیے۔ بریدہ بن حصیب کے یہ الفاظ تھے۔ اور ناظرین اکرام، اس واقعے کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کفار کا تعاقب تھا وہ آخری دم تک موجود رہا، آخری دم تک حرص و لالچ بھی موجود رہا، ہر طرح کی ناکامیاں ہم نے دیکھی، کفار کو ہر طرح کی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ 100 اونٹوں کا انعام کا لالچ بھی دے کے دیکھ لیا، کھوجی بھی لگا کے دیکھ لیے، ہر طرح کا حربہ کفار نے استعمال کر کے دیکھا، لیکن ناکام لوٹے۔ ناظرین اکرام، یہ کفار کی 9ویں ناکامی ہے، یہ آج ہمارے سامنے 9ویں ناکامی سامنے آئی کفار کی۔ اور ناظرین، آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ قافلہ جو ہے وہ مسجد کعبہ پہنچتا ہے جب، تو کعبہ کا کیا منظر ہوتا ہے۔
عاشقان رسول کا کیا منزل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔